ابھی بات کمپلیٹ ہی نہیں ہوئی تھی، یہ واقعہ میں سنا ہی رہی تھی کہ میرے فون کے کیمرے نے انکار کر دیا مزید ریکارڈنگ کرنے سے، تو میں نے اس کو وہیں پر ہی اپلوڈ کر دیا جتنی بنائی. تو اماں جان کے واقعات کی میں نے آپ کو سنائے. اس کے بعد کچھ بہت خوبصورت سی سٹوریز بھی ہیں. اگر ساری سناؤں تو میرے خیال میں 2-3 پارٹس مجھے اور کرنے پڑیں گے، لیکن بس میں سم اپ کروں گی اب ان کو. حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں ام عائشہ سے پہلے تھیں جب آپ کی شادی ہو کے آئی، اور وہ بڑی عمر کی خاتون تھیں. تو حضرت حفصہ اور حضرت عائشہ یہ کہتی ہیں ہم 3 ایک پارٹی میں تھے، یعنی گروپنگ تھی. باقی امہات المومنین ام سلمہ کی، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں، اور حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آپ کی پھوپھی زاد بھی ہیں ان کی قیادت میں، یعنی گروپ لیڈر وہ دونوں تھے. کہتے ہیں تمام صحابہ نا حضرت عائشہ کی جب باری ہوتی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اماں جان کے پاس ٹھہرا کرتے تھے تو انہیں دنوں گفٹس بھیجا کرتے تھے، ہدیے بھیجا کرتے تھے. تو کہتے ہیں کہ تمام صحابیات نے یہ سوچا کہ یہ تو باعثنس ہے تو ہمیں یہ بات کرنی چاہیے. تو ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے پاس آئیں تو آپ نے فرمایا کہ مجھے عائشہ کے معاملے میں میرے سے آرگیو نہ کیا کرو. اب انہوں نے پھر کیا کیا کہ حضرت فاطمہ تو زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کیونکہ لاڈلی بیٹی ہیں، امہات المومنین کو تھا کہ آپ ان کی بات سنیں گے، ان کو بھیجا. جب بی بی فاطمہ تو زہرا آئیں اور ایسے کہا بابا جان جب آپ امی عائشہ کے پاس ہوتے ہیں تو تب آپ کے پاس تحائف آتے ہیں، اور جب دوسری امہات کے پاس ہوتے ہیں تو تب مسلمان آپ کو تحائف نہیں دیتے، تو ان دنوں نہیں بھیجا کرتے. تو یہ تو انہوں نے شکایت کے لیے مجھے بھیجا ہے، اس پر تھوڑا سا غور کریں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جملہ کہا کہ فاطمہ جس سے میں محبت کرتا ہوں کیا تم اس سے محبت نہیں کرو گی؟ تو آپ نے کہا کیوں نہیں بابا جان، جس سے آپ محبت کرتے ہیں میں بھی اس سے محبت کرتی ہوں، بس اتنا کہا. تو بی بی فاطمہ تو زہرا نے آ کے کہا سب امہات مومنین سے کہ نہیں، میں آج کے بعد کبھی بھی نہیں جاؤں گی تم لوگوں کے کہنے پہ آ کہ میں اپنے بابا جان کو کسی طرح کی بھی تکلیف نہیں دوں گی. اب کہتے ہیں حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئی. حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتے ہی پھٹ پڑی نا ایک طرح سے حضرت عائشہ پر کہ تمہاری وجہ سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے، کچھ بھی کہا ہوگا. بولتی گئیں. حضرت عائشہ کہتی ہیں میں دیکھ رہی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو کہ آپ ابھی کچھ فرماتے ہیں، مگر آپ خاموش رہے نا. تو جب وہ بول کے چپ ہو گئیں تو تب آپ نے کہا اب عائشہ تم بولو. تب میں بولنا شروع ہوئی، اجازت دی تو وہ چپ ہو گئی، میں نے انہیں چپ کرا دیا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب میں کیا کہہ سکتا ہوں، یہ ابو بکر کی بیٹی ہے. مطلب اس نے تو ایسے بولنا تھا. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شعر کہا کرتے تھے، اور اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بہت زیادہ شعر کہا کرتی تھی، یعنی کہ ہر بات کو ردم اینڈ رائم کے ساتھ، پورے وزن کے ساتھ، اور خواب بہت زیادہ انٹرپریٹ کیا کرتے تھے. اما عائشہ کہتی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے کچھ عرصہ پہلے میں نے خواب دیکھا کہ 3 چاند میرے صحن میں اترے ہیں. میں گئی اپنے فادر کے پاس اور ان سے تعبیر پوچھی تو انہوں نے کہا عائشہ 3 بہترین لوگ تمہارے گھر میں دفن ہوں گے وقت کے. تو کہتی ہیں ٹھیک ہے، میں نے سوچا کہ ایسا ہی ہوگا، میں بھی تعبیر جو سنی. کہتے ہیں مرض الموت میں نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جب وفات کا وقت قریب آیا تو آپ امہات المومنین کے گھر باری بجایا کرتے تھے نا، یعنی کہ 6 days a week یا 7 days a week ہر کسی کی باری ہوتی تھی. اما عائشہ کو اپنی باری دے چکی تھیں حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارادہ فرمایا تھا کہ وہ بوڑھی ہو گئی ہیں تو انہیں جیسے ایک ریٹائرڈ ہوتا ہے انسان تو ان کو طلاق دینی چاہیے. تو اماں نے فرمایا تھا کہ نہیں، میں اپنی باری عائشہ کو دیتی ہوں لیکن آپ مجھے طلاق نہ دیجیے. تو وہ 2 دن اماں عائشہ کے ہوا کرتے تھے. تو مرض الموت میں آپ بار بار پوچھ رہے تھے کہ آج کون سا دن ہے. اس سے امہات المومنین نے گیس کیا کہ آپ وہیں جانا چاہتے ہیں، تو انہوں نے آپ کو اجازت دی اور آپ اماں جان کے حجرے میں آئے. اور اماں جان کہتی ہیں میری گود میں ہی آپ لیٹے رہے. مرض الموت کی ایک بات ہے، بڑا انٹرسٹنگ واقعہ ہے. کہتی ہیں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے نا گھر پہ تو مجھے سر میں درد تھا، اور میں بھی بخار کی وجہ سے شاید میں نے سر پہ پٹی باندھی ہوئی تھی یا میں کچھ جیسے بندہ ہائی وائی کر رہا ہوتا ہے اس طرح سے.
تو آپ نے کہا کیا ہوا عائشہ؟ میں نے کہا میرے سر میں درد ہے. تو آپ نے کہا کوئی مذائقہ نہیں, اگر تمہیں اس درد کی وجہ سے موت بھی آ جاتی ہے میں تمہیں بڑے اچھے سے خود باتھ دوں گا, غسل دوں گا, کفن پہناؤں گا, قبر میں خود اتاروں گا. تو اماں جان کہتی ہے میں نے کہا ہاں آپ تو چاہتے ہی ہیں میں مر جاؤں اور میری جگہ پھر آپ کچھ دنوں بعد ایک اور بیوی بھی لے آئیں گے. تو اس طرح کا جیسے میاں بیوی کا کیجول اور بہت خوبصورت رشتہ ہوتا ہے ویسے نظر آتا ہے اماں جان کی زندگی میں ہمیں. پھر کہتی ہیں کہ وہ جب صحابہ کرام بہت آخری کیفیت تھی تو میری ہی گود میں آپ سر رکھ کے لیٹے تھے, اماں جان کے ہی سینے پر آپ نے آخری سانسیں لیں. کہتی ہیں وہ مسواک جو میں نے چبا کے آپ کو دیا تو آخری وہ سلوا وہ لعاب ہوتا ہے جو منہ کا وہ تھا جو میرے لعاب کے ساتھ ملا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا. آپ نا مسواک فرمایا کرتے تھے بہت زیادہ. تو اماں جان سے کہا کہ مجھے مسواک چبا کے نرم کر کے دیں, ظاہر لکڑی ہوتی ہے تو اماں جان نے اسے چبا کے نرم کر کے دیا. تو ایک بڑی خوبصورت بات اس سے مجھے یاد آ گئی, حضرت عمر بن عاص سے مروی ہے یہ روایت. آپ نے ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ آپ کو تمام انسانوں میں سے کس سے زیادہ محبت ہے؟ تو آپ نے فرمایا عائشہ سے. ہی واز اسٹانشڈ کہ وہ سرپرائزڈ رہ گئے کہ یہاں یہ معاشرہ ہے کہ پرائیویٹ بھی کوئی کسی سے اس طرح محبت کا اظہار نہیں کرتا, خواتین سے اظہار کا رواج نہیں ہے, تو یہ پبلکلی اس طرح کا اظہار. تو انہوں نے کہا نہیں میں پوچھ رہا ہوں مردوں میں سے کس سے محبت ہے؟ تو آپ نے کہا عائشہ کے فادر سے, عائشہ کے باپ سے. حضرت ابوبکر کا نام نہیں لیا, اپنا یار نہیں کہا, دوست نہیں کہا, کہا عائشہ کا باپ. بتایا کہ پبلکلی بھی آپ آئی لو یو کہہ سکتے ہیں اپنی بیویوں سے, اس سے آپ رن مرید نہیں ہو جائیں گے. اماں جان کہتی ہیں یہی اسی طرح نا مجھے ایک اور بھی انٹرسٹنگ واقعہ یاد آیا. جب ایلا کا واقعہ ہوا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شہد والے معاملے پر قسم کھا لی تھی کہ 1 مہینے تک نہیں جاؤں گا. تو آپ نے کہا کہ میں نا 1 مہینے تک نہیں آؤں گا. آپ بالا خانے پہ تشریف لے گئے, اماں عائشہ کے گھر کے پاس ہی بنا ہوا تھا یا شاید اسی صحن میں ایک بلڈنگ اوپر. تو وہاں پر آپ نے قیام کیا 29 ڈیز. بعض دفعہ چاند جلدی نظر آ جاتا ہے تو 29 ڈیز کے بعد آپ نیچے اترے. تو اماں جان کہتی ہیں آپ نے تو کہا تھا مہینے بعد آؤں گا, تو ابھی تو 1 دن رہتا ہے مہینے میں سے. تو آپ نے کہا عائشہ کبھی کبھی مہینہ 29 ڈیز کا بھی ہوتا ہے. مطلب ابھی دل میں کتنا زیادہ خوف ہوگا آپ کی ناراضگی کا, یا دل سے کتنا چاہ رہی ہوں گی, کتنا مس کر رہی ہوں گی, بٹ اوپر سے جو بیویوں والے ایک ناز و انداز اور ادائیں ہوتی ہیں تو وہ بھی اماں جان نے امت تک ایک چیز پہنچائی ہے کہ فیملی لائف ایسی ہونی چاہیے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی ٹائم آپ کے پاس آئے تھے نا, اور جب آپ لیٹے ہوئے تھے نیچے اور بوریے کے نشان آپ کی کمر مبارک پہ تھے, تو آپ نے کہا کہ ہماری عورتیں اچھی تھیں, بڑی فرما بردار تھیں, لیکن جب سے یہ مدینہ آئی ہیں انصار کی عورتوں کو دیکھا ہے وہ اپنے مردوں پر حکومت کرتی ہیں, تو ہماری عورتوں نے بھی ان سے سیکھ لیا ہے. آپ کو بیویوں نے جو رنج پہنچایا اسی وجہ سے. مجھے یہ بڑی اچھی لگتی ہے نا, بہت کیوٹ بات لگتی ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. اماں جان واز اے اسٹرانگ فیمنسٹ, مطلب بہت زیادہ انہوں نے خواتین کو سپورٹ کیا قدم قدم پہ. وہ لتعداد واقعات ہیں, کیونکہ یہ موضوع نہیں ہے آپ کی لائف سٹوری ہے تو میں ان کو سکپ کر دیتی ہوں. لیکن آپ کا جو بیہیویئر ہے اپنے ہسبینڈ کے ساتھ, مطلب سیریسنس کی انتہا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک مشن دے کر نبی کر کے مابعوث کیا گیا, دنیا میں رحمت للعالمین بنا کر بھیجا گیا. اتنی ساری رسپانسبلٹی کے ساتھ آپ کی جو میاں بیوی کے رشتے میں ایک کیوٹنس ہوتی ہے وہ متاثر نہیں ہوئی. ایک عجیب طرح کی سیریسنس ہم اپنے رشتوں میں لے آتے ہیں. ہنسنا نہیں ہے, کھیلنا نہیں ہے, بولنا نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھیل بھی رہے ہیں, ریس بھی لگا رہے ہیں, دوڑ بھی رہے ہیں, اکٹھے ایونٹس بھی دکھا رہے ہیں, ہر سفر میں بھی ساتھ رکھ رہے ہیں. سفر سے مجھے یاد آیا, کہتی ہیں کہ میں غزوہ بدر کے بعد تمام ان میں ساتھ رہی آپ کے غزوات میں اور شریک رہی سفر میں. کہتی ہیں ایک سفر میں نا حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں, انہوں نے کہا کہ مجھ سے اپنا اونٹ بدل لیں. ظاہر ہے اونٹ جب بدلا تو اونٹ کے اوپر جو بنا ہوا تھا تو ہودج جیسے کہتے ہیں بیٹھنے کی جگہ, تو وہ بھی بدلا گیا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم روز رات کو تشریف لایا کرتے تھے اماں جان کے پاس. اب جب بدلا گیا تو آپ نے حضرت عائشہ والے ہی
ہودج میں قیام کیا. جب وہاں گئے تو دیکھا حضرت حفصہ یا حضرت زینب میں سے کوئی ہے. اماں جان جو ویٹ کر رہی تھی جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں آئے, تو پھر آپ نے کہا کہ کوئی سانپ اور بچھو ہی ہوتا جو مجھے ڈس لیتا, یہ مجھ سے برداشت نہیں ہو رہی آپ کی دوری. یعنی یہ نیچرل جذبات ہیں. ہم نا سپر نیچرل قسم کی سٹوریز بنا کے پیش کر دیتے ہیں صحابہ کرام سے ریلیٹڈ, امہات المومنین سے ریلیٹڈ, کہ جیسے ان کے جذبات نہیں تھے, ان کی فیلنگز نہیں تھیں, وہ کچھ نہیں سوچتے تھے اس طرح کا. اگر آپ کی جیلسی ہے تمام امہات سے تو وہ بھی آپ نے نہیں چھپائی. یہ نیچرل تھا سب کچھ جو آپ کی زندگی میں تھا. There are more than 1000 lessons جو ہم آپ کی زندگی سے لے سکتے ہیں. اماں جان نا ان سے 2000 احادیث مروی ہیں, صحیفہ صادقہ بھی آپ سے ہی مروی ہے, اور بہت زیادہ کریکٹ کیا کرتی تھیں احادیث کو. ایک دفعہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ نمازی کے آگے سے اگر عورت, کتا اور گدھا گزر جائے تو نماز ٹوٹ جاتی ہے, یعنی حدیث مبارک کا حوالہ دے کے بعد کی. تو آپ نے کہا کہ تم نے ہمیں کتے اور گدھے کے ساتھ ملا دیا. آپ نے کہا ایسی بات نہیں ہے. So she correct him. اور اسی طرح حضرت محمد بن ابی بکر آپ کے بھائی ہیں, ان کے جنازے میں آپ شریک ہوئیں تو بہت سے لوگوں نے کہا کہ نہیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا. آپ نے کہا نہیں, تم غلط بات کہہ رہے ہو. آپ نے کہا تھا میں نے پہلے منع کیا تھا کہ کہیں قبر پرستی اور شرک نہ تمہارے اندر پیدا ہو جائے. اب میں تمہیں خود قبرستانوں کو وزٹ کرنے کی اجازت دیتا ہوں, اس سے تمہیں موت یاد رہے گی, آخرت یاد رہے گی. تو یہ اسپیسیفک حکم خواتین کے لیے نہیں تھا. تو انہوں نے شرکت بھی کی اور کریکٹ بھی کیا. اماں جان نا حضرت معاویہ کے دور حکومت میں 66 ایئر میں آپ کی وفات ہوئی ہے. اور آپ سے پہلے جب میں خواب کا سنا رہی تھی, جب خواب آپ نے دیکھا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی, تو حضرت ابو بکر نے کہا کہ بیٹی جو تمہیں میں نے کہا تھا 3 چاند, تو ان میں سے تینوں میں سے سب سے روشن چاند تمہارے حجرے میں آ گئے. انبیاء کی جہاں وفات ہوتی ہے وہیں ان کی قبر مبارک بنائی جاتی ہے. تو اماں جان کے حجرے میں بھی وفات کے بعد بھی آپ ان کے ساتھ رہے. پھر حضرت ابو بکر وہاں دفن ہوئے. کہ اماں جان کہتی ہیں پھر تیسری جگہ میں نے سوچی ہوئی تھی, میں نے عظیم کیا ہوا تھا کہ یہ میں ہوں گی نا تیسرا چاند, تو اپنے لیے رکھی ہوئی تھی. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ریکویسٹ پہ آپ نے وہ جگہ دے دی. اور پھر کہتی ہیں کہ میں پھر پردہ کر کے جایا کرتی تھی, پورا حجاب لے کے. تو میری بریرہ جو لونڈی ہیں, شاید ان کا یہی نام تھا, تو انہوں نے کہا کہ آپ پردہ کیوں کرتی ہیں؟ کہتی ہیں کہ مجھے عمر سے حیا آتی ہے. جب تک میرے فادر اور ہسبینڈ تھے تو میں پردے کے بغیر چلی جاتی تھی ان کو وزٹ کرنے آن اینڈ آف, لیکن اب میں اس طرح سے نہیں جاتی کہ شہید تو زندہ ہوتا ہے اور عمر شہید ہوئے ہیں. تو آپ کی سٹوری میں یہ خواب بھی ہے, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو اپنی زوجہ بنانے سے پہلے بھی خواب دیکھا تھا. جبرائیل علیہ السلام آئے تھے آپ کے پاس, سبز ریشم میں لپٹی ہوئی ایک تصویر آپ کو دکھائی تھی, اور وہ اماں جان تھی. تو یہ سٹوری ایک خواب سے شروع ہوتی ہے, اور 2-3 دفعہ آپ نے کہا مجھے وہ دکھائی گئی, لیکن آپ خاموش رہے کہ اگر اللہ کا یہ پلان ہے کہ عائشہ نے میری بیوی بننا ہے تو ایسا ہو جائے گا, پہلے سے اناؤنس کرنے سے کیا فرق پڑتا ہے. اور پھر اماں جان نے بھی یہ 3 چاند والا خواب دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے پہلے. کہنے کو تو بہت کچھ ہے, بہت سے واقعات ہیں, لیکن میں اسی بات پر اختتام کروں گی کہ ہم نے اپنی زندگیاں کسی اور سے امپریس ہو کے گزار لی ہیں. ہمارے پاس انسپائریشن کے لیے اپنی مائیں تھیں. کہتی ہیں بیٹیاں تو ماؤں پر جاتی ہیں, تو ہم اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹیاں ہیں, ہم اماں خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹیاں ہیں. اللہ ہمیں صحیح معنوں میں ان کی بیٹیاں بننے کی توفیق دے. اماں جان کا ایک بڑا حصہ ہے فقہ میں, جو امت کے تمام فقیہ گزرے ہیں. 7 صحابہ فقیہ ہیں جن میں حضرت عبداللہ بن عباس, حضرت عبداللہ بن مسعود, حضرت عبداللہ بن عمر بھی ہیں. تو ان میں سے انکلوڈنگ اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہیں. حج کے موقع پر کیمپ لگایا کرتی تھی اماں جان, بہت آؤٹ اسپوکن, بریو. کیمپ لگاتی تھیں, صحابہ مسائل پوچھتے تھے, احادیث کی کریکشن کیا کرتی تھیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جب اخلاق کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا کہ ان کا اخلاق تو قرآن خود ہے, آپ قرآن کا چلتا پھرتا نمونہ تھے. تو بہت سی گائیڈ لائن. تو اب ایسے لگتا ہے جیسے قحط پڑ گیا ہو, کوئی عورت فقیہ ہوتی ہی نہیں امت میں سے. تو بیٹیوں کو تو ماؤں پہ جانا چاہیے. اللہ ہم سے بھی دین کا کام لے اسی طرح جیسے ہماری اماں جان سے لیا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ موسٹ پروبیبلی اماں حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سٹوری کے ساتھ نیکسٹ ٹائم آئی ول جوائن یو
اینڈ سی یو سون انشاءاللہ. اللہ حافظ.